السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کامنٹ کر دیا کریں۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اسری یسرا کی نیکسٹ پارٹ کی طرف۔ صبح 4 بجے کی فلائٹ تھی۔ کار حادثے کے پورے 6 ماہ بعد وہ لندن جا رہا تھا۔ یہ اس کا پہلا سفر نہیں تھا۔ ہاں، مختلف نوعیت کا ضرور تھا۔ وہ ملک سے باہر جا رہا تھا اور یقیناً ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر پرواز سے پہلے اور ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد بھی حیدر مسلسل کسی سے اپنے فون پر رابطے میں رہا تھا۔ پل پل کی خبر تھی جو وہ پہنچا رہا تھا۔ اس پر نظر رکھنے کی ہدایت دی جا رہی تھی۔ حیدر کو شک تھا وہ کچھ کر نہ دے۔ ممکن ہے ایئرپورٹ پر ہی گم ہو جائے، باہر نکلتے ہی فرار ہو جائے۔ اسے فارس کی زندگی کسی خاموشی کسی طور پر نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ جیسا آغا نے بتایا تھا تو اس حساب سے تو بالکل نہیں۔ تاہم اس نے کچھ نہ کیا۔ ایئرپورٹ سے باہر گاڑی ان کی منتظر تھی۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئے تو ایک بار پھر کال آئی۔ اس نے کال سننے کے بعد ڈرائیور کو کوئی اور ایڈریس دیا اور اس تمام عرصے میں فارس وجدان چپ چاپ باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھتا رہا۔ گاڑی لندن کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ایک رہائشی کالونی میں طویل شاہراہ کے اطراف میں بنے ایک گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا۔ لندن میں گزشتہ کئی روز سے جاری رہنے والی بارش چند ساعتوں کے توقف کے بعد پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ حیدر نے سیڑھیاں چڑھ کر بیل بجائی تھی۔ فارس سر جھکائے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ مفلر گردن کے گرد لپٹا تھا۔ تاثرات سنجیدہ۔ ہیزل آنکھوں میں ایک خاموشی سے ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں بند دروازے سے سیاہی مائل سٹیپس پر اور پھر برف کی دبیز تہہ پر جم گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ حیدر نے بے ساختہ بھویں اچکائی تھیں۔ دروازہ کھولنے والے کو ایک دم سے صدمہ ہوا تھا۔ جس صورت سے دروازہ کھلا تھا اسی صورت سے بند ہونے ہی والا تھا کہ حیدر نے اپنا چوڑا کندھا پھنساتے ہوئے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ تم یہاں؟ اجڑے بکھرے ہلکا سا کرل لیے سرخی مائل شیڈ دیتے ہوئے سیاہ بال، ہلکی سی تراشیدہ داڑھی، سیاہ فریم والے گلاسز سے جھانکتی سیاہ تاریک آنکھیں، منہ میں برش لیے اس نے بے ساختہ تھوک نگلا۔ ہیلو راہم، کیسے ہو؟ ہینڈل پر گرفت جمائے وہ بمشکل صدمے سے نکلا۔ دروازہ چھوڑ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتا پیچھے ہٹا۔ فارس حیدر کے پیچھے خاموشی سے اندر آ گیا۔ برش ہاتھ میں پکڑے وہ واش روم میں چلا گیا۔ حیدر اس کے پیچھے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ اسے تفصیل سے کچھ بتانے لگا۔ فارس آتش دان کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کی آواز بہت آسانی سے سن سکتا تھا۔ مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ فارس تمہارے ساتھ یہاں رہے گا۔ دانتوں پر برش کرتے کھانستے منہ دھو کر واش روم سے باہر آ گیا۔ مذاق کر رہے ہو مجھ سے؟ یہ بھلا یہاں کیوں رہے گا؟ حیدر سنجیدہ تھا۔ اس کے تاثرات میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا تھا۔ بڑے صاحب کا حکم ہے۔ تمہارے باس کہیں بھول تو نہیں گئے کہ میں اب ان کے لیے کام نہیں کرتا ہوں؟ دانت پیس کر زور دیا۔ بہتر تھا رہائش کا کوئی بندوبست ہی کر لیتے کہ ہم تم تک نہ پہنچ سکتے۔ حیدر نے طنز کیا۔ فری میں نہیں رہتا، کرایہ دیتا ہوں میں۔ وہ چڑ گیا۔ اتنے بڑے گھر کا جو چھوٹے سے فلیٹ جتنا کرایہ تم دیتے ہو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ جب تمہارے باس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ پیشانی پر بل ڈال کے پوچھا۔ مجھے بھلا کیوں تکلیف ہوگی؟ جو باتیں تم بھول رہے تھے میں وہ یاد دلا رہا ہوں۔ راہم لب بھینچے اسے گھورتا رہا۔ تو پھر کیا سوچا ہے؟ چند لمحوں کا توقف دے کر اس نے پوچھا۔ انکار۔ اس چڑیل علیزے کی وجہ سے میں شیرازی خاندان کے کسی بچے کی ذمہ داری نہیں لینے والا۔ وہ شیرازی خاندان سے نہیں ہے۔
کھڑکیوں کے پاس کھڑے فارس وجدان نے وہ جملہ واضح سنا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر برف کو گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی بائیں طرف آتش دان میں شعلے سے بھڑک رہے تھے۔ راہم نے گردن موڑ کر راہداری سے لاؤنج کی طرف اس کی پشت کو دیکھا۔ کسی دوست کا بیٹا ہے؟ یہی سمجھ لو، لیکن بہت اہم ہے۔ پاکستان میں اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس لیے یہاں لانا پڑا۔ کیسا خطرہ؟ سینے پر بازو باندھ کے ذرا دلچسپی دکھائی۔ اس کی آنکھوں میں جوش اور تجسس سا نظر آ رہا تھا۔ ہے کوئی خطرہ؟ تمہیں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہاں رہے گا، تم اس کا مکمل خیال رکھو گے اور بس۔ اور بس؟ واو، گریٹ! یہ کام اگر اتنا آسان ہے تو تم کیوں نہیں کر لیتے؟ راہم، کیا اس بحث میں پڑھنا ضروری ہے؟ حیدر کے لہجے میں اب کے اکتاہٹ تھی۔ بالکل، بہت ضروری ہے۔ پچھلی بار تم نے مجھ سے 6 ماہ کی بات کر کے وہاں پورا 1 سال لٹکائے رکھا تھا، اوپر سے وہ گلہری علیزے شیرازی۔ اس نے جتنا مجھے پاکستان میں خوار کیا ہے اتنا خوار تو میں تمہارے اعظم شیرازی صاحب کے ساتھ کام کر کے بھی نہیں ہوا۔ مجھے ابھی تک ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ تمہاری باتوں میں آ جاتا ہوں، اس لیے تم مجھے ہمیشہ یوز کرتے ہو۔ اعظم شیرازی صاحب کو اپنے فیملی معاملات میں تم سے زیادہ کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے، حیدر نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ فیملی تو نہیں ہے۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ لاؤنج کی جانب اشارہ کرتے بڑے مزے سے دیوار کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حیدر کو بات کو ختم ہو جانے کے بعد پتہ چلا وہ کیا کہہ چکا ہے۔ لسن، حیدر نے ضبط کر کے پیشانی مس لی۔ ہاں ہاں، سن رہا ہوں۔ اپنے لمبے قد کے ساتھ اس کی طرف جھکا۔ کوئی راز کی بات ہے تو کان میں بتا دو۔ تم جانتے ہو میں بالکل بھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ کیا تم تھوڑے سے پروفیشنل ہو کر بات نہیں کر سکتے؟ بالکل پروفیشنل طریقے سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ مجھے تم پر اور تمہارے باس پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ کندھے اچکا کر اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ ہاں، بھروسہ نہیں رہا، لیکن گھر ان کا استعمال کرنا ہے۔ کتنی بار بتاؤں، فری میں نہیں رہتا۔ برا مان کر کچن میں چلا گیا، کرسی گھسیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ لگائے بیٹھ گیا۔ حیدر نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ اسے دیر ہو رہی تھی، 9 بجے سے پہلے پہلے اسے کہیں پہنچنا تھا۔ اس نے بریف کیس سے کچھ کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ سرسری سی نظر دوڑاتے وہ ایک بار پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہارے باس کو خود آ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ تمہارے ساتھ سبھی معاملات شروع سے میں طے کرتا آیا ہوں۔ حیدر سامنے کھڑا رہا۔ ہاں، لیکن یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ اسے تم پاکستان سے یہاں حفاظت کے لیے لائے ہو، اور پھر بھی مجھے ہائر کرنا چاہ رہے ہو، جبکہ اسے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو حیدر خود بھی نہیں جانتا تھا اعظم شیرازی صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ خطرہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلاتے اس کی بات رد کر دی۔ بات یہاں صرف زندگی کی نہیں ہے۔ تمہارے باس کو مجھ سے کچھ اور بھی چاہیے۔ اس نے میز کے وسط میں رکھے کینڈی باکس سے ایک کینڈی نکال لی۔ حیدر چپ رہا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے حفاظت نہیں کرنی، نظر رکھنی ہے۔ ساتھ ہی ہنس دیا۔ اس کے سائڈ والا دانت ہنسنے پر لبوں کو چھونے لگا تھا۔ حیدر نے ایک گہری سانس لے کر پین اس کے سامنے رکھ دیا۔ سمجھدار ہو، بات کی تہہ تک خود ہی پہنچ گئے ہو تو سائن بھی کر دو۔ شرائط مرضی کی ہوں تو ہی سائن کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ راہم، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ مجھے بھی اپنی ورک شاپ میں کام کرنا ہے، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ مسز گرانٹ اپنے کیفے کی صفائی کروا رہی ہیں۔ انہوں نے تمام پڑوسی لڑکوں کی لسٹ میں میرا نام سب سے اوپر لکھا ہے۔ کل شام 7 بجے تک مجھے وہ کام بھی کرنا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے، جیسے روئے زمین پر اس جیسا مصروف انسان کوئی نہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ 0 بڑھا دو۔ وہ چند لمحوں تک تحمل سے راہم کے مسکراتے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر پین اٹھایا، 1 0 کا اضافہ کر دیا۔ ایک اور۔ حیدر کی گرفت قلم پر سخت ہوئی۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کافی بڑی رقم ہے راہم۔
آواز میں گھراہٹ آ گئی۔ جو کام تم مجھے دے رہے ہو وہ بھی چھوٹا نہیں ہے۔ تمہیں صرف ایک بچے کا خیال رکھنا ہے، حیدر ضد ہو کر بولا تھا۔ وہ بچہ نہیں، ٹین ایجر ہے۔ ٹین ایجر زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ بھویں سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے ذرا سا تردد کرتے اس نے زیرو بڑھا دیا۔ 6 ماہ تک کے لیے یہ کافی ضخیم رقم تھی۔ راہم نے چیک کو اٹھا کر لہرا کر دیکھا، ذرا اطمینان سے اپنی جیب میں ڈال لیا، جھک کر صفحات پر سائن کر دیے۔ وہ جان گیا تھا بات کچھ اور تھی، مسئلہ چھوٹا نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے لڑکے کی ذمہ داری اسے سونپ رہے تھے جس کے متعلق کوئی بھی آگاہی وہ اسے دینا نہیں چاہتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فارس سے بات کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ راہم کافی کے 2 مگ تیار کر کے لانچ کی طرف آ گیا۔ تعارفی مراحل سے بھی تو گزرنا تھا۔ بھاپ اڑاتے مگ اس کے ہاتھوں میں رہے کہ وہ لڑکا آتش دان کے سامنے والے صوفے پر اپنے کوٹ، مفلر، دستانے، جوتے سمیت سو گیا تھا۔ سفری تھکان اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ گریٹ! اس نے پہلے ایک کپ سے گھونٹ لیا، پھر دوسرے سے لیا، پھر باری باری دونوں مگوں سے گھونٹ لیتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کیا اس نے کافی بنانے میں زیادہ وقت لگا لیا؟ ابھی تو وہ ناشتے کے بارے میں بھی پوچھنے والا تھا۔ گھوم کر راہداری کے آخر میں کونے پر دیوار کے پاس لٹکے ایک سنہری پنجرے کے پاس چلا گیا۔ اندر طوطا تھا۔ بائیں طرف اس کا کمرہ تھا، بڑا بڑا سا RA لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، ڈینجر زون، سرخ رنگ میں۔ پچھلے سال اس نے بگونیا ہاؤس کے کچھ کمرے کرائے پر دیے تھے اور تب کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے دروازے کو ایسا شاہکار بنا ڈالا تھا۔ اب تو گھر خالی تھا اور اس کے مزاج سے عاجز آ کر کوئی رہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا بکھیڑا سمیٹ ڈالا، چارٹ بورڈ، کارڈ بورڈ، تصاویر، اخبار کے تراشے، میگزین کے صفحوں سے لی جانے والی معلومات اور جانے کیا کچھ الماری میں لاک کر کے رکھ دیے۔ کچھ صفحے آگ میں جھونک کر جلا دیے تھے، کچھ چیزیں ڈسٹ بن میں پھینک دی تھیں۔ ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ زور سے وارڈروب بند کرتا برابر والے کمرے میں چلا گیا۔ جلدی جلدی کچھ غیر ضروری چیزیں سمیٹ کر اسے رہائش کے قابل بنایا۔ کمرہ ویسے بہتر تھا، بس صفائی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ ایک بار پھر نیچے آیا تھا تاکہ اس کا سامان بھی کمرے میں رکھ سکے۔ سامان کمرے میں پہنچا کے اس کے بیگ کی ہر طرح کی تلاشی لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند تھا اور یکسوئی سے وہ کام کر رہا تھا جو اس لمحے کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ گھر کا نام بگونیا ہاؤس تھا، اس لیے تھا کہ اس میں بگونیا پھول کبھی پروان نہیں چڑھتا تھا، جلد مرجھا کر مر جاتا تھا۔ تو چونکہ اس گھر میں بیگونیا پھول کی اتنی اموات ہو چکی تھی کہ اس کا نام راہم نے بیگونیا ہی رکھ دیا تھا۔ دوسری منزل کی گیلری میں اس نے بے انتہا خوبصورت پھول لگا رکھے تھے اور وہ ان کا بہت خیال بھی رکھا کرتا تھا۔ ایک طوطا بھی تھا اور باقی وہ خود بھی تھا۔ اور اب ایک فارس نامی لڑکا تھا۔ ایک پراسرار سی خاموشی تھی اور بے انتہا تجسس تھا۔ وہ لڑکا راہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کے کھانے کے سوا وہ کمرے سے باہر نہیں آتا تھا۔ وہ رج کے اسے ایسے ہی نظر انداز کر رہا تھا جیسے برابر والے گھر کی فلورا گرانٹ اسے کرتی تھی۔ گھر میں واحد ایک طوطا ہی تھا جس سے راہم باتیں کرتا ہوا پورے گھر کے چکر لگاتا تھا۔ نیچے بیسمنٹ میں اس کا ورک شاپ تھا۔ وہ ایک منییچر میکر ہاؤس تھا۔ اس کی ایک ویب سائٹ تھی اور وہ اس پر آرڈر پر وکٹورین طرز کے گھر بناتا تھا۔ زیادہ تر وہ بیسمنٹ میں ہوتا۔ اوپر آتا تو فارس اسے یا تو اپنے کمرے میں ملتا یا پھر سیڑھیوں پر بیٹھا ہوتا۔ دونوں کے درمیان باقاعدہ طور پر کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اسے کبھی کبھار گمان ہوتا کہ اس نے حیدر کے ساتھ ہونے والی اس کی تمام گفتگو حرف بحرف سن لی ہے، تبھی خود کو ایک خول میں بند کر کے لفظ سی لی ہیں، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر وہ راہم کے ساتھ بات کرے گا تو سارے راز افشا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ محض اس کا خیال تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھنا بھی راہم کے لیے مشکل تھا۔ وہ فارس سے کوئی بات کرنا بھی چاہتا تو وہ جواب نہیں دیتا تھا، سنی انسنی کی یہ رخ موڑ لیتا،
اپنی جگہ سے اٹھ جاتا۔ اس کی آنکھیں کسی نہ کسی سوچ میں غرق ہوتیں، اس کا ذہن کہیں نہ کہیں بھٹکا ہوتا۔ کھانا کھاتے اکثر وہ رک جاتا، کبھی پہلے چند نوالوں کے بعد اور کبھی بیچ میں ہی چھوڑ کر اٹھ جاتا۔ کمرے میں اس کی ہر ایک شے اپنی جگہ پر ہوتی تھی، تھوڑی سی بے ترتیبی کسی بھی شے میں نظر نہیں آتی تھی۔ رات سوتے وقت کمرے کی لائٹس مکمل آن ہوتی، دروازہ بھی وہ اندر سے لاک نہیں کرتا تھا۔ اس کے روزمرہ کے معمولات کو پرکھتے سمجھتے وہ اچنبے میں پڑ گیا تھا۔ بھلا ایک بے ضرر سے بچے سے اعظم شیرازی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ پھر اسے یاد آیا یہاں وہ اس کی حفاظت کے لیے بھی تھا۔ بات کچھ اور تھی، معاملہ سچ میں کچھ اور تھا۔ کھانے کے بعد اسے کچھ میڈیسن لیتے دیکھ کر اسے وہی میڈیسن اٹھا کر دیکھی۔ پوسٹ پیڈ تھوریکوٹومی کے لیے کیا اس کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے؟ بھویں اچکا کر سوچا۔ دوسری چند ادویات ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ کے لیے تھیں۔ حیدر مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں تھا، روزانہ کی رپورٹ وہ اسے دیتا تھا۔ وہ اس کے رویے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور راہیم کو سمجھ نہیں آتا تھا اسے کیا کہنا چاہیے۔ محض ایک خاموشی سے وہ اس کی سوچ کا اندازہ کیسے لگا سکتا تھا؟ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ صبح سویرے ہیری کے پنجرے کی صفائی کر کے وہ اسی شش و پنج میں ٹہلتا پھر رہا تھا جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے 10 سالہ اسپائڈر مین اور 11 سالہ بیٹ مین کھڑے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں گھمائیں، دونوں نے اپنے ماسک اتار کر مسکراہٹیں دکھائیں۔ ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا، اس میں بہت ساری چاکلیٹس تھیں۔ جیمز اینڈ ولیم دونوں نے اپنے اپنے سینے پر لگے بیجز کی طرف اشارہ کر کے تعارف کروایا۔ کہاں سے آئے ہو؟ چاکلیٹس دیتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے سڑک کے اس پار سرخ باڑ والے گھر کی پچھلی جانب اشارہ کر دیا۔ وہ نئے گھر میں اسی ہفتے شفٹ ہوئے تھے۔ تم لوگوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ وہ گھر ہانٹڈ ہے؟ ریلی؟ راہیم جو خوف بھرے تاثرات دیکھنے کا متمنی تھا، سر جھٹک کر رہ گیا۔ نام کیا بتایا تم نے؟ اسپائڈر مین دوبارہ نام بتانے لگا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ پڑوسیوں کے بچے درد سر ہوا کرتے تھے۔ ٹینشن نمبر 1، راہیم نے ہاتھ جھاڑ کر جیمز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اس کا نام طے ہوا۔ ٹینشن نمبر 2، دوسرا اشارہ ولیم کی طرف تھا جو ہونک بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے نام طے کر کے وہ اندر چلا گیا۔ یہ ابھی ابھی اس نے کیا کہا؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے پوچھا تھا۔ جیمز نے لب بھینچ لیے گردن اندر ڈالی۔ سامنے ہی وہ اوپن کچن ٹیبل پر برتن خالی کر رہا تھا۔ گہری سانس لے کر خالی ڈبہ ان کے حوالے کر دیا۔ جیمز نے باکس کھول کر دیکھا کہ شاید اس میں کچھ ہو کہ برابر والی مسز گرانٹ نے تو کافی سارے کوکیز ڈال کے دے دیے تھے، مگر یہ کوئی بہت ہی کنجوس قسم کا پڑوسی تھا۔ خالی ڈبہ دیتے ہوئے اس سے کوئی شرم بھی نہیں آئی۔ اپنی ممی سے شکریہ کہنا۔ کہہ دیں گے، وہ جل کر بولا۔ پھر دونوں اپنے گھر چلے گئے۔ موم، اس نے کہا، ہمارا گھر ہانٹڈ ہے۔ جیمز نے فکر مندی سے اپنی ماں کو بتایا۔ جس کے تم جو دونوں جیسے بچے ہوں اسے بھلا ہانٹڈ ہاؤس سے کیا ڈر؟ مسز اینڈرسن گہری سانس لے کر گروسری کی لسٹ بناتی رہیں۔ جیمز اور ولیم اپنا پڑوس جاننے 4 بار اس سے ملنے آ چکے تھے۔ ایک بار طوطا دیکھنے آئے تھے، دوسری بار ہانٹڈ ہاؤس سے متعلق معلومات چاہیے تھیں، تیسری بار ولیم کو مسٹر ویل سمتھ کے بارے میں پوچھنا تھا، اسے ان کا گھر باہر سے بہت اچھا لگا تھا، چوتھی بار وہ اس سے اپنی کوئی کہانی ڈسکس کرنے آئے تھے، اور ہر بار باوجود کوشش کے بھی وہ انہیں گھر سے نکال نہیں سکا تھا۔ دروازے پر بڑا بڑا ڈینجر بورڈ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ اس سے جیمز اور ولیم جیسی مخلوقات زیادہ اٹریکٹ ہوتی تھیں۔ چوتھے دن ان کا اسکول شروع ہوا تو اس نے بھی سکھ کی سانس لیتے گھر کی تمام کھڑکیوں پر پردے ڈال دیے، دروازہ بند کر دیا۔ یونیورسٹی دوستوں کے ساتھ جوائنٹ اسٹڈی کا پروگرام تھا۔ 7 بجے نکلنا تھا۔ ایک بار پھر سر اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ فارس آج نیچے نہیں آیا تھا۔ اسے حیدر کی بات یاد آئی، اس کا حکم بھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے کمرے میں گیا۔
وہ رائٹنگ ٹیبل پر ہی کوئی کتاب کھولے بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا وہ 2-4 گھنٹوں تک واپس آ جائے گا۔ فارس نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر چلا گیا۔ 4 گھنٹوں کا کہہ کر وہ 1.5 گھنٹے بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ اس کا سر گھوما ہوا تھا۔ میرے اپنے 100 کام ہیں، اب میں ہر وقت اس کے ساتھ باؤنڈ ہو کر تو گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تم کیا چاہتے ہو میں یونیورسٹی بھی چھوڑ دوں؟ رک کے کچھ سنا لہجے میں غصہ آ گیا۔ ہمارے درمیان یہ طے نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں کا توقف کر کے پیشانی مسلی۔ تمہیں چاہیے تھا پہلے اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاتے، پھر میرے پاس چھوڑتے۔ وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ فون پر کسی سے بحث کرتے اس کی نظر فارس پر پڑی تو وہ رک گیا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ اسے ایک دم سے اپنے جملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ کال کاٹ دی۔ فارس اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ راہم گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ لندن میں اس کا یہ تیسرا ہفتہ تھا اور اس عرصے میں وہ پہلی بار باہر نکلا تھا۔ مردہ قدم اٹھاتے چلتا گیا تھا۔ اس کے قریب سے ہی سائیکل کے پیڈلز پر زور زور سے پاؤں مارتی 5-6 سال کی بچی گزر گئی۔ اس نے 2 پونیاں بنا رکھی تھیں۔ اس کا فراک گلابی رنگ کا تھا۔ ایک جھلک میں اسے وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی جنت لگی تھی۔ اس نے نظر ہٹا کر رخ موڑ لیا۔ اپنے اندر ایک خالی پن سا محسوس کرتے کہیں اور دیکھنے لگا۔ ایسے بہت سے مناظر تھے جو گزرے وقت کا حوالہ ذہن کی تاریکیوں میں روشن کرتے تھے، جیسے بارش کی رات اور بند کمرے کا تصور اس کے حواسوں پر بھاری پڑتا تھا۔ ایسے ہی بچوں کا شور، مسکراہٹیں، کہکہے بھی اسے پریشان کرتے تھے۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آگے چلتا رہتا۔ اگر راستے میں ہی اسے موسم کے بدلاؤ کا احساس نہ ہوتا۔ بارش برسنے لگی تو وہ رک گیا۔ مزید آگے بڑھنا مشکل ہو گیا۔ اس نے واپسی کا رخ کر لیا تھا، لیکن بیگونیا ہاؤس تک پہنچنے سے پہلے اس کی نظر دور سے اس عالی شان گاڑی پر پڑ گئی تھی جو ابھی ابھی وہاں آ کر رکی تھی۔ اس نے حیدر کے ہمراہ اعظم شیرازی کو نکلتے دیکھا تھا، چھتری کے سائے میں بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہٹا۔ سڑک کے اس پار ایک طویل گلی کے دامن میں دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ سپہر کا سورج غروب ہونے میں کافی وقت تھا۔ بوندا باندی اب بارش کا روپ دھار چکی تھی۔ ہوڈی سر پر چڑھاتے وہ سیڑھی پر بیٹھ گیا تھا۔ اعظم شیرازی کی ایک جھلک تھی اور ذہن کے پردوں پر مناظر بکھر گئے تھے۔ اب تک کہی جانے والی ہر تلخ و ترش بات اس کے اطراف میں گونجنے لگی تھی۔ سامنے بارش کا پانی جمع ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گرد بازو لپیٹے اس پانی کو دیکھنے لگا تھا۔ اپنا فوکس کہیں اور جمانے لگا تھا۔ لب کپ کپا رہے تھے اور آنکھیں بے تحاشا نم ہو گئی تھیں۔ اس کی ہر تکلیف کا سبب اعظم شیرازی تھے۔ اس کے ہر دکھ کی ابتدا ان سے ہوتی تھی۔ اس کی ہر سزا کا تعین وہی کرتے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں کو کوٹ کی جیب میں ڈال کر سختی سے بھینچ لیا۔ بالکل سامنے ہی جیمز اور ولیم ایک دوسرے سے بحث کرتے، لڑتے جھگڑتے چلے آ رہے تھے۔ فارس پر نظر پڑی تو چونک کر رک گئے۔ وہ دونوں ہی بھیگے ہوئے رین کوٹس میں ملبوس اسے چند لمحوں تک دیکھتے رہے۔ انہیں اس گلی سے ہی گزر کر اپنے گھر کی طرف جانا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رک گئے۔ فارس نے ذرا سا سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ہم سے راہم پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے ہم نے تمہیں بالکل بھی نہیں دیکھا۔ جیمز دوستانہ لہجے میں گویا ہوا۔ ولیم اس کا ہاتھ کھینچے جا رہا تھا تاکہ وہ یہاں سے چلتا بنے، لیکن اسے تو جیسے فارس کی گڈ لسٹ میں شامل ہونا تھا۔ فارس نے سر جھکا لیا، نگاہیں بارش کے پانی پر ٹھہرا لی۔ اگر تم چاہو تو ہمارے گھر آ سکتے ہو۔ میں موم سے کہہ دوں گا کہ جس بال سے کل کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا تھا وہ تمہاری تھی اور تم ہمارے گھر معذرت کرنے آئے ہو۔ موم معذرت کرنے والوں کو بڑا پیار دیتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے غلطی تسلیم کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اب بغیر کسی وجہ کے تو وہ اسے اپنے گھر نہیں بلا سکتا تھا۔ وہ سنی انسنی کیے رہا۔ پتہ نہیں کیسا عجیب لڑکا تھا۔ راہم ٹھیک ہی کہتا ہے اس کے بارے میں۔ جیمز لب بھیج کر رہ گیا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ بے عزتی کا جو ہلکا پھلکا سا احساس ہو رہا تھا اسے رد کرتے جانے کے لیے آگے بڑھے۔
آسمان پر ایک دم سے بجلی کڑکی تھی، آواز تیز، بھاری، خطرناک۔ ہاتھ سختی سے بھینچے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بہت ہی اچانک اور ایک جھٹکے سے۔ بارش ایک دم سے تیز ہو گئی۔ یہاں آئے روز ایسا ہی موسم ہو جاتا تھا۔ لندن بارشوں کے حوالے سے کافی سے زیادہ مشہور تھا۔ جیمز حیران ہوا تھا، کیا وہ واقعی میں ان کے گھر آنے والا تھا؟ قدم اٹھائے تو وہ بھی ان کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے گھر کی بیرونی باڑ تک آ گیا۔ جیمز کو جیسے یقین نہ آیا تھا۔ آؤ آؤ، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے اندر لے آئے۔ ولیم کافی سے زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ جیمز نے گھر کے اندر جا کر لمبا چوڑا سا انٹروڈکشن دیا، لیکن وہ بال تو ولیم کی تھی۔ مسز اینڈرسن نے فارس کو دیکھتے اپنے بیٹے کو گھورا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں، ولیم ہی تو اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، اب یہ ایکسکیوز کرنے آیا ہے۔ اور جو ایکسکیوز کرنے آیا تھا وہ چپ چاپ صوفے پر کھڑکی سے قدرے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا، اس کی انگلیاں گھٹنے پر متحرک تھیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں سے عجیب سا تاثر جھلک رہا تھا۔ جیمی، اگر یہ تمہاری ہی کوئی بنائی ہوئی کہانی ہے تو… انہیں اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کہانیاں سناتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں ہر وقت کہانیاں ہی سناتا رہتا ہوں۔ آپ کو مجھے سنجیدہ لینا چاہیے موم۔ ولیم اس کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ بھائی اس کے سر پر سے سارے الزام جو ہٹوانے میں لگا تھا، تو مورل سپورٹ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر فارس کو دیکھا۔ پھر معذرت کیوں نہیں کی اس نے ابھی تک؟ مجھ سے کر لی نا، بس بات ختم۔ لیکن تم نے کہا وہ یہاں مجھ سے بات کرنے آیا ہے۔ صرف 4 کریک ہی تو آئے ہیں شیشے پر، صرف 4 کریک۔ آپ اس بات کو بھولتی کیوں نہیں ہیں؟ ذرا سا روحان سا ہوا۔ تمہیں کیوں یاد رہتا ہے گھر میں اب کون سا نیا نقصان کرنا ہے؟ انہوں نے ڈانٹ دیا۔ وہ بھویں سکیڑ کر رہ گیا۔ مجھے تمہاری چالاکیوں کا پوری طرح سے علم ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی فارس کے پاس آ گئیں۔ جانے اس کے بیٹے کیا کہہ کر بیچارے کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے پوچھا تھا مگر اسے جواب نہیں دیا تھا۔ پانی کی آفر کی گئی تھی تو پانی نہیں لیا تھا۔ اس کی بے چینی اور بے قراری ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ راہیم کا کیا لگتا ہے یہ؟ اندر جا کر اپنے بیٹے سے پوچھا۔ وہ نوڈلز کھا رہا تھا، سر اٹھایا۔ دشمن، اس نے یہی سنا تھا۔ کیا؟ پتہ نہیں، کچھ تو لگتا ہوگا، ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ گہری سانس لے کر باہر آئیں تو دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ جیمز نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی راہیم کھڑا تھا، چھتری اٹھائے، اچھا خاصا تپا ہوا۔ فارس کو دیکھا ہے کہیں؟ وہ قطار میں سبھی گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتا اس کے بارے میں پوچھتا ہوا یہاں تک آیا تھا۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا اسے ڈھونڈتے ہوئے، ہر جگہ سے پتہ کروا لیا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہمیں کیا پتا وہ کہاں ہے؟ ہم کیا جانے وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ہاتھ لہرا کر بات کرتا وہ اس کا پارا مزید چڑھا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اس کی موم نے اسے کان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے پیچھے ہٹایا تھا۔ وہ کراہتا کرلاتا رہ گیا تھا۔ ہاں، وہ بچوں کے ساتھ آیا تھا۔ جیمز کو پیچھے ہٹاتے انہوں نے کہتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا، اور فارس وجدان پر نظر پڑتے ہی راہیم بمشکل ضبط کر سکا تھا۔ زبردستی مسکرا کر مسز اینڈرسن کو دیکھا۔ ہاں، وہ بس ویسے ہی میں ڈھونڈ رہا تھا۔ دان پیس کر قدم اٹھاتے اس کے سر پر پہنچا۔ کسی اور کے گھر میں تھا تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا رکھ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر تو ضرور جڑ دے، مگر ضبط کر کے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے باہر لاتے مسز اینڈرسن کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولا۔ دائیں طرف گلی سے گزرتے اسے فارس کا بازو جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے تم نے؟ بیبی سیٹر ہوں تمہارا؟ اپنے سارے کام چھوڑ کر تمہیں دوسروں کے گھر ڈھونڈتا پھروں گا؟ وہ چپ رہا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ چھتری تلے لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھا اور فارس کو بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر رک کر مڑا۔ وہ اپنی جگہ پر وہیں کھڑا تھا، پیشانی مسلتے واپس اس کے پاس آیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ زج ہو کر پوچھا۔ اسے جو مسئلہ تھا وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔
گھر میں اعظم شرازی تھے۔ جب تک وہ وہاں تھے وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ ساری رات یہیں بارش میں باہر ہی گزار لینا چاہتا تھا۔ راہم نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ اعظم شرازی جا چکے ہیں۔ جانے کیسے، مگر وہ سمجھ گیا وہ گھر کیوں نہیں جا رہا تھا۔ اب چلو، لہجے میں اب کے نرمی تھی۔ اس نے خاموشی سے قدم اٹھا لیے۔ سڑک کے اس پار بیگونیا ہاؤس کے سامنے پورچ میں کوئی گاڑی نہیں کھڑی تھی۔ گھر کے اندر بھی وہ نہیں تھے، صرف حیدر موجود تھا۔ وہ اس کے لیے شاپنگ کر کے لایا تھا۔ جس نئے اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا اس کی آگاہی دینے آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں فارس صوفے پر اس کے سامنے بیٹھا چپ چاپ اسے سنتا رہا تھا۔ اگلے دن وہ اسے اپنے ساتھ اسکول لے کر بھی گیا۔ کلاس پریزیڈنٹ نے اسے پورے اسکول کا ٹور بھی کروا دیا۔ کلاسز کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ کتابیں، یونیفارم، سیمسٹر کا شیڈیول، سب بتا دیا گیا۔ حیدر اس کی آسانی کے لیے آیا تھا۔ نئے ماحول میں، نئے اسکول میں، نئی جگہ پر ایڈجسٹ ہونے تک وہ اس کے پاس ہی رہنا چاہتا تھا۔ اسے یہی حکم ملا تھا۔ مگر فارس وجدان نے اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی دلچسپی ہر ایک شے سے ختم ہو چکی تھی۔ اس کے اندر جینے کی، آگے بڑھنے کی خواہش مٹ چکی تھی۔ وہ ایک ہی مقام پر منجمد ہو گیا تھا، وقت کے دائرے میں رہ کر کہیں ساکن ہو گیا تھا۔ وہ اب پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا، پہلے کی طرح زندہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اب کوئی بات متحرک نہیں کرتی تھی، اب کوئی خواب مسحور نہیں کرتا تھا، اب کوئی خواہش، کوئی امنگ بھی نہیں رہی تھی۔ اسے اپنا آپ کسی شے میں قید ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ حیدر چاہتا تھا وہ اسکول جائے۔ اس نے ہر ممکن کوشش بھی کی، اسے سمجھاتا بھی رہا، مگر فارس کسی صورت اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ کچھ دن کے لیے چلا جاتا، پھر آ جاتا، دوبارہ بیٹھ کر سمجھاتا۔ اس کے ذمے ایک کام تھا، اسے وہ کام ہر صورت پورا کرنا تھا۔ آپ کو اپنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اس دن بھی وہ ملنے آیا تو سمجھانے لگا۔ راہم صوفے پر نیم دراز کرچ کرچ چپس کھاتے ہوئے انہیں ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جب اس نے اپنی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تم اسے کیوں فورس کر رہے ہو؟ اسٹرو منہ میں دبا کر ایک لمبا سا گھونٹ بھرا۔ حیدر ہمیشہ ہی اس کے ٹانگ اڑانے پر ضد چھوڑتا تھا۔ ایک تو اسے فارس کو ذہنی طور پر تیار کرنا نہیں آ رہا تھا، دوسرا جو ذہن سازی وہ تعلیم کے فوائد گنوا کر کرتا تھا اسے راہم فنا کر دیتا تھا۔ پڑھائی وڑھائی میں کچھ نہیں رکھا، گونڈے بن جاؤ، بڑا اسکوپ ہے۔ راہم، حیدر نے گھور کر اسے متنبہ کیا تھا۔ کیا؟ بازو پھیلا کر حیرانی کا اظہار کیا۔ اپنا منہ بند رکھو اور مجھے بات کرنے دو۔ پچھلے 2 ہفتوں سے تم بات ہی کر رہے ہو، کوئی حل نکلا؟ حیدر دانت پیس کر رہ گیا۔ جب وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تو تم اسے فورس کیوں کر رہی ہو؟ تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ میں کہاں آ رہا ہوں؟ دیکھو، میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس نے لاؤنج سے ہانک لگائی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ حیدر کو احساس ہوا اسے فارس کو سمجھانے کے لیے کسی الگ کمرے کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں راہم کی کوئی مداخلت نہ ہو، مگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ گھنٹی بجنے لگی۔ اس وقت کون آ گیا؟ راہم جزبز ہوتا کاہلوں کی طرح صوفے سے اٹھ کر دروازے پر آ گیا۔ اس نے چھوٹی سی کھڑکی سلائیڈ کر دی۔ سامنے جیمز اور ولیم کھڑے تھے۔ ہم طوطے سے ملنے آئے ہیں۔ طوطا سو رہا ہے۔ اس نے سلائیڈ کھٹ سے بند کر دی۔ دوبارہ بیل بجی تو اس نے سلائیڈ دوبارہ کھولی۔ اگر میں قاتل کو ہی پولیس فورس میں شامل کر دوں اور اسے تمام قتل کیس انویسٹیگیٹ کرتا دکھاؤں تو؟ دانستہ رک کر فاتحانہ مسکراہٹ دکھائی کہ اب تو انوکھا آئیڈیا مل ہی گیا۔ تم ابھی بھوتوں پر کام کرو، اس پر بعد میں آنا۔ او، بھوتوں سے یاد آیا، مسٹر ویل سمتھ کا گھر ہانٹڈ ہے کیا؟ نہیں، لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے؟ تمہارے دماغ میں کوئی خلل ہوگا۔ بڑبڑا کر سلائیڈ بند کی اور اس سے قبل کہ دوبارہ بیل بجائی جاتی اس نے سلائیڈ کھول کر سر آگے کیا۔ لسن مسٹر ولیم، جیمز فوراً سے ٹوکا گیا۔ میں اس وقت بہت مصروف ہوں، بہت زیادہ۔ میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ عقب میں حیدر نے جھٹ سے دروازہ کھول کر اسے باہر دھکیل دیا۔ نہیں، یہ بالکل مصروف نہیں ہے، اسے لے جاؤ، ٹاٹا بائے بائے۔
اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں پر توازن سنبھالتے ہوئے سیدھا ہوتا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ حیدر! وہ دروازہ بجاتے ہوئے چلایا۔ سلائڈ سے اس کے جوتے باہر پھینک دیے گئے۔ کیا ہے یار، دروازہ کھولو! مگر حیدر بے حد سنجیدگی سے فارس وجدان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسے لگا اب وہ بہت سکون سے بات کر سکتا ہے، اسے سمجھا سکتا ہے۔ باہر راہم نے گردن موڑ کر جیمز اور ولیم کو دیکھا۔ اس کی ایسی عزت افزائی پر انہیں ہنسی آئی تھی، مگر وہ سنجیدہ سا چہرہ بنائے کھڑے تھے، جیسے انہوں نے تو اسے باہر نکلتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پاکستان سے آئے ہوئے جمیلہ داؤد کو پورے 4 ماہ ہو چکے تھے، اور اس دوران وہ ایک لمحے کے لیے خود کو فارس کے معاملے سے غافل نہیں کر سکی تھیں۔ ان کا دل ہر ایک شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں اب نہیں جاتی تھیں۔ پینٹنگز ادھوری تھیں، کام نامکمل۔ دل واہموں میں ڈوبا رہتا تھا، آنکھیں فکر مندی سے نم ہونے لگتی تھیں۔ فارس انہیں بہت یاد آتا تھا، انہیں اس کی بہت فکر ستاتی تھی۔ وہ صورتحال کا جائزہ لیتی تو انہیں اپنا آپ مجرم لگتا تھا۔ وہ پاکستان میں تھیں تو انہیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا، جیسی دھمکی دی تھی تو اس پر قائم بھی رہنا چاہیے تھا۔ انہیں فارس کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، انہیں اپنا وعدہ نبھانا چاہیے تھا۔ جانے اب وہ کیسا ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ اعظم شیرازی نے اب کے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کسی اور شہر میں بھیج دیا ہوگا یا پھر ابھی بھی وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ وہ رات دیر تک جاگتی رہتی، راہداری میں ٹہلتے ہوئے باہر لان میں پہنچ جاتی، تاریک رات کے دامن میں کتنی ہی دیر تک پچھتاووں میں گھری رہتی۔ وہ بے بس تھیں، وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں، یہ احساس ان کے دل پر بھاری پڑتا تھا۔ انہیں مین ہٹن بیچ پر اپنے عالی شان گھر میں ایک پرفیکٹ وائف، ایک پرفیکٹ ماں کے روپ میں رہنا ہوتا تھا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں تھی، مگر ضمیر کا بوجھ اور حالات کی بے بسی نے انہیں عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، وہاں جہاں صرف دکھ، اذیت اور پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دن بدن ان کی صحت گرتی جا رہی تھی، سوچ اور خیالات نے برانگیختہ جذبات کی بھٹی میں دھکیل دیا تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سے ان کا رابطہ نہیں ہو سکا تھا، فارس وجدان سے بھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اب کہاں تھا، اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ سکون ختم، بے قراری انگ انگ میں سما چکی تھی۔ وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئیں۔ اعظم شیرازی امریکہ آئے تو ان کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ یہ کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی؟ وہ بیڈ پر نیم دراز تھیں اور وہ ان کے پاس کرسی پر بیٹھے تھے۔ بہو تھی، بیٹیوں جیسی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ چپ ہی رہی تھیں، کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی تھی، کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ وہ پتھر تھے، ان کا دل موم نہیں ہو سکتا تھا، ان کی خواہش ناممکن سی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھے رہے تھے، شام میں دوبارہ بھی آئے۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک صفحے پر کچھ لکھ کر رکھ دیا۔ چلے گئے تو انہوں نے اٹھا کر دیکھا۔ بیگونیا ہاؤس، مکمل ایڈریس نیچے عبارت تھی۔ اب لندن تم اس حالت میں تو جا نہیں سکو گی۔ اور وہ صدمے سے گنگ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئیں۔ آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ نظر دھندلی ہونے لگی تھی، دل ساکن ہو گیا تھا۔ سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، کاغذ مٹھی میں لیے لحاف ہٹا دیا۔ کس قدر کوشش سے قدم اٹھاتی باہر آئیں۔ ممی، آپ یہاں؟ حماد فریج سے کچھ نکال رہا تھا، فوراً ان کے پاس آ گیا۔ تمہارے دادا کہاں ہیں؟ وہ تو چلے گئے، 9 بجے ان کی فلائٹ ہے جرمنی کی۔ پاپا بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ آپ سو رہی تھیں اس لیے جگایا نہیں میں نے۔ وہ انہیں کندھوں سے تھامے کھڑا تھا، ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی تھیں۔ ممی، ان کے دل پر بڑا بوجھ تھا، انہیں لگ رہا تھا وہ مر جائیں گی۔ انہوں نے سسکتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ حماد سمجھ نہیں پایا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ ممی، آپ میرے ساتھ اندر چلیں، آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ انہیں سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے اندر لے گیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھیں ان کی طبیعت ابھی ہی تو ٹھیک ہوئی تھی۔ جو گمان میں نہیں تھا وہ ہو گیا تھا۔ اعظم شیرازی نے انہیں فارس سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ ابھی بھی بے یقینی کسی کیفیت میں تھیں۔
ایسا کیسے ہوا تھا؟ انہوں نے فیصلہ کیسے بدل لیا تھا؟ انہوں نے فارم ہاؤس میں جس سختی سے بات کی تھی تو انہیں لگا تھا وہ زندگی بھر اسے ملنے نہیں دیں گے، مگر اب اچانک سے اجازت دے کر انہوں نے حیران کر دیا تھا۔ انہوں نے اگلے دن انہیں فون کیا، وہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھیں۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ بہتر ہوں، وہ اتنا ہی کہہ سکیں۔ بہتر ہی رہنی چاہیے، اپنا خیال رکھو لڑکی۔ ان کے لہجے میں شفقت بھرا تحکم تھا۔ انہوں نے لب کاٹتے کھڑکی سے باہر ساحل سمندر کی طرف دیکھا۔ بابا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ دوسری طرف وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ فارس کے ساتھ تمہارے رابطے کا اثر ہماری فیملی پر نہیں پڑنا چاہیے، حماد پر بالکل نہیں۔ ان کا لہجہ پھر سے سخت اور تحکمانہ ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تم اپنی صحت کے حوالے سے لاپرواہی برتو یا اپنی زندگی سے اس طرح بیزار ہو جاؤ۔ سنجیدگی سے مزید سمجھایا۔ میں کوشش کروں گی، انہوں نے کہا۔ دل سے بھاری بوجھ سرک گیا تھا، دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اعظم شرازی اس طرح انہیں اجازت دے دیں گے۔ کسی دن ان کا دل اس کے لیے بھی نرم ہو جائے۔ انہوں نے دعا کی تھی اور بہت دل سے دعا کی تھی۔ اگلے دن حیدر آیا تو 15-20 منٹ تک بند کمرے میں وہ فارس سے بات کرتا رہا۔ راہم نیچے تھا، پاپ کارن کھاتے ہوئے کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف ضرور دیکھ لیتا تھا، جانے کیا بات ہو رہی تھی۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے چلا گیا تھا۔ شام تک واپسی ہوئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر حیدر نے بتایا تھا وہ اسے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کے لیے لے گیا تھا۔ اگلا سیشن ایک ہفتے بعد تھا اور اس طرح کے کئی سیشن اگلے کئی مہینوں تک چلنے والے تھے۔ وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھا، اس بات کا ادراک اسے بھی تھا۔ اس طرح سائیکیٹرسٹ کو دکھانے سے بہتر نہیں ہے کہ اعظم شرازی صاحب اب اسے اس کی فیملی کے حوالے کر دیں۔ حیدر سامنے ہی ضروری کال اٹینڈ کر کے مڑا تو اس نے کہا۔ وہ اس کی بات پر ٹھٹک گیا تھا، مگر اس نے پھر یوں ظاہر کیا جیسے کچھ سنا نہ ہو۔ وہ رات میں فارس کو اپنے ساتھ پارک لے گیا اور اگلے کئی دنوں تک وقفے وقفے سے گھماتا پھراتا رہا۔ خیال تھا اس سے اس کی نفسیات پر اچھا اثر پڑے گا، مگر اس نے محسوس کیا تھا وہ مزید ڈسٹرب ہو جاتا تھا۔ اسے واپس گھر جانے اور اپنے کمرے میں بند ہونے کی جلدی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا حیدر کو اس کا بہت افسوس تھا۔ وہ صحیح معنوں میں اس کے لیے فکر مند نظر آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا فارس اسکول جانا شروع کر دے، مگر فارس اپنا ارادہ بدلنے کو تیار نہ تھا۔ حیدر مایوس ہو کر چپ ہو گیا، جانے کس کی ہدایت اور حکم پر کہ دوبارہ گھر میں پڑھائی یا اسکول کا بھی ذکر نہ ہو۔ راہم نے تو خود کو ویسے بھی اس کے معاملات سے دور رکھا ہوا تھا۔ اس کا جو کام تھا وہ صرف وہی کر رہا تھا۔ حیدر نے بھی اسے قائل کرنا چھوڑ دیا تھا اور پھر ایک صبح وہ بیگونیا ہاؤس سے ہی چلا گیا تھا۔ جمیلہ داؤد نے حیدر کو اندر بلایا تھا۔ اعظم شرازی آرام فرما رہے تھے۔ وہ فارس کے حوالے سے اسے بات کرنا چاہتی تھیں، اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھیں۔ حماد کے ایگزامز ہونے والے تھے سو وہ ابھی لندن نہیں جا سکتی تھیں۔ ایک ماہ بعد کا پلان متوقع تھا۔ حیدر ان کے سامنے سر جھکائے مؤدب سا کھڑا تھا اور سنجیدگی سے ان کے سوالات کا جواب دیتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے اندر ایک کرب سا محسوس کرتے اسے سنتی جا رہی تھیں۔ گزشتہ 6 ماہ کا حوالہ وہاں سے شروع ہو رہا تھا جہاں سے وہ اسے چھوڑ کر گئی تھیں۔ وہ ایک دم سے بہت خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کمرے سے نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ لان میں واک کے لیے بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ رات میں اکثر چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کمرہ روشن ہوتا تھا اور اسے پھر بھی لگتا تھا اندھیرا ہے۔ اس نے فارم ہاؤس سے 2 بار فرار کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا تھا۔ اس نے حادثے کے متعلق ابھی تک کوئی معلومات فراہم نہیں کی تھی۔ وہ اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کی صحت بہتر تھی، مگر ذہنی طور پر وہ بہت ڈسٹرب تھا۔ وہ اب اسکول جانے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے حیدر کو جانے کی اجازت دے دی اور خود کتنی ہی دیر تک وہاں بیٹھی رہیں۔ اعظم شرازی نیند سے بیدار ہونے کے بعد تیار ہو کر نیچے آئے
تو وہ انہیں ملازم کی ہمراہ باہر جاتا دیکھتے ہوئے گلاس وال کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ 8 ماہ گزر چکے تھے اور فارس وجدان ابھی تک اس حادثے کے اثر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ اس طرح اپنے خول میں پہلے کبھی بند نہیں ہوا تھا، شاید اس لیے کہ تب وہ اس کے پاس ہوتی تھیں، یا پھر ڈاکٹر مصطفیٰ، جن کی موجودگی کا اس کی زندگی پر گہرا اثر تھا۔ وہ ان کی ہی وجہ سے اپنے ہاسٹل میں ایڈجسٹ ہو پایا تھا۔ تو کیا اعظم شیرازی نے فارس کی حالت کے پیش نظر انہیں ملنے کی اجازت دی تھی؟ وہ اپنی جگہ اپنے اندر لمحے بھر کے لیے سکتے میں آئی تھی۔ کیا یہ فیصلہ فارس کی وجہ سے بدلا گیا تھا؟ کیا انہیں اس کی فکر تھی، اس کے مستقبل کی، اس کی زندگی کی؟ وہ آنکھوں میں پریشانی لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ملازم نے بریف کیس گاڑی میں رکھ دیا تھا، دوسرے نے عقبی دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اپنی سفید رنگ کی گاڑی میں سوار ہو رہے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر انہیں دوبارہ دیکھا۔ کیا دعائیں رنگ لا رہی ہیں؟ کیا ان کا دل اب اس کے لیے نرم ہو رہا ہے؟ کیا وہ اب اسے اپنا لیں گے؟ ذہن میں ایک مثبت خیال اجاگر ہوا۔ انہوں نے امید قائم رکھی، دعا جاری رکھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، زیر لب دہراتے اپنے سسر کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ واپس پلٹ گئیں۔ اس رات انہوں نے حیدر کے دیے گئے نمبر پر فون کیا۔ نمبر راہم کا تھا۔ وہ اعظم شیرازی کے خاندان کے ایک ایک فرد کو جانتا تھا۔ ان سے بات کرتے ہی انہیں پہچان گیا۔ وہ فارس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ ہی دیر میں موبائل فارس کو دے دیا۔ اس نے صرف ہیلو کہا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا وہ ان کی آواز سنتے ہی فون بند کر دے گا۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ وہ چپ تھیں، ان سے کوئی بھی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں فارس فون بند کر دے۔ فارس، ممی؟ وہ انہیں جان گیا، پہچان گیا۔ اسے اسی طرح سے فون صرف وہی کر سکتی تھی، مگر اسے بھی یقین نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اسے فون کیسے کر لیا تھا؟ وہ اس تک کیسے پہنچ گئی تھی؟ سر اٹھا کر راہم کو دیکھا۔ وہ اپنے طوطے کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا۔ اس نے فون بند نہیں کیا، گرفت بڑھائے کھڑا رہا۔ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس سے بھی نہیں، کہ ذہن ایک دم سے خوف اور اندیشوں میں گھر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مزید کوئی بدمزگی ہو یا اس کے دادا جمیلہ داؤد پر غصہ کریں۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے لیے لڑیں یا کوئی سٹینڈ لیں۔ فارس، انہوں نے پکارا۔ اس نے جواب نہیں دیا، کافی دیر تک نہیں دیا۔ اس طرح نہیں کرو، مجھ سے بات کرو بیٹے۔ ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ راہم نے گردن موڑ کر فارس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں، چہرے پر کرب ٹھہرا ہوا تھا۔ اس عرصے میں پہلی بار اس نے فارس وجدان کے تاثرات بدلتے دیکھے تھے۔ مجھے معاف کر دو، اپنی ممی کو معاف کر دو، میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ مجھے فون مت کریں۔ بولا تو یوں جیسے کافی عرصے بعد بولنے کی طاقت ملی ہو۔ جمیلہ کے دل پر ضرب لگی۔ وہ ڈرا ہوا نہیں تھا، وہ جانتی تھیں فارس یہ بات ان کی فکر میں کہہ رہا تھا۔ وہ خود کو ہر صورت ان سے دور رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد جتنی بار انہوں نے کوشش کی، فارس نے ان سے بات نہیں کی تھی۔